الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، عبداللہ اربع اذا کن فیک فلا یضرک ما فاتک من الدنیا۔ اے عبداللہ، چار چیزیں ایسی ہیں، چار باتیں، چار عادتیں ایسی ہیں، اگر وہ تیرے پاس ہیں، تیرے اندر موجود ہیں، تو پھر اگر دنیا میں سے تجھے کوئی تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے تو سمجھ لو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تیرے پاس دنیا کی ہر بھلائی موجود ہے۔ وہ چار چیزیں، وہ چار خصلتیں، چار عادتیں کون سی تھیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدق حدیث، نمبر 1 صدق حدیث وحفظ امانت وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نمبر 1 پہ زبان کی سچائی تیرے پاس موجود ہو، نمبر 2 پہ امانت کی حفاظت کرنا تیرے پاس موجود ہے، خیانت نہیں کرتے ہو، پیسے کی خیانت نہیں کرتے ہو، عہدے کی خیانت نہیں کرتے ہو، کسی ادارے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے ہو، اپنی ذمہ داری میں خیانت نہیں کرتے ہو، حفظ و امانتی۔ نمبر 3 اچھے اخلاق تیرے پاس موجود ہوں، اور نمبر 4 تیرے پاس حلال لقمہ، حلال روزی تیرے پاس موجود۔ اگر یہ چار چیزیں تیرے پاس ہیں تو دنیا کی ساری بھلائیاں تیرے پاس موجود ہیں، اچھے اخلاق۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، الا انبئکم باحبکم الی اللہ واحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کا بھی محبوب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، اور قیامت کے دن اس کی جو مجالست، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہ میرے قریب ہوگا، اس کو قیامت کے دن میرا قرب نصیب ہوگا۔ فسکت القوم، سارے صحابہ خاموش۔ فعادها مرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اور قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ تیسری دفعہ پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ارشاد فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محاسنکم اخلاقا، تم میں سے اللہ کا محبوب، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب، اور قیامت کے دن جس کا اٹھنا بیٹھنا میرے قریب قریب ہوگا، وہ کون ہے؟ جس کے اخلاق تم میں سے اچھے اور بہترین اور خوبصورت ہیں۔ وَأَبْغَضُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَبْغَضُكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کا مبغوض بندہ جسے اللہ بغض رکھتے ہیں، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغض رکھتے ہیں، اور جو قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا، جس کا اٹھنا بیٹھنا مجھ سے دور ہوگا، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، مساوئکم اخلاقا، جس کے اخلاق تم میں سے برے ہیں وہ آدمی قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا، میرا بھی مبغوض ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ بغض والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے اخلاق اچھے فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا، یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور جب تم سے کبھی برائی ہو جائے، انسان ہے جب کبھی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کچھ بھی فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کوئی برا سن لیا ہے، برا دیکھ لیا ہے، فوراً اس کے بعد نیکی کرو، وضو کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو، کوئی نیکی ضرور کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو۔ نمبر 3 بھی آپ نے فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ،
ابو ذر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت آپ نے فرمایا ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ کریم ہے، کرم کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ ویحب معالی الاخلاق، اللہ اعلی اخلاق لوگوں کو، اچھے اخلاق والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ویبغض صفصافہ، اور جن کے اخلاق برے، زبان سخت ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کے لہجے میں سختی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، تمام مسلمانوں کی برے اخلاق سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اچھے اخلاق سے مزین فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرام کے واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔